السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 19 ہے اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 37، 38، 39۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا رکوع چل رہا تھا جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ کل سے ایک نئے رکوع کے اسٹارٹ ہوگا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے کیسے تخلیق کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خلافت عطا کی، فرشتوں کا استاد مقرر فرمایا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ٹھہرایا اور جنت میں ٹھہرا کر ایک حکم دیا کہ فلاں پھل کے قریب بھی مت جائیے گا، یہ مت کھائیے گا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا پر بھیج دیا۔ تو یہ مکمل ایک واقعہ تھا۔ آج کی آیت کے اندر بھی اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیج دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک شیطان کے وسوسے کے اندر آ گئے تھے، ایک لغزش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی تلافی اور یہ ساری چیزیں کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، کلمات بھی عطا کیے آدم علیہ السلام کو جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ پھر اللہ نے توبہ بھی قبول کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے آنے والے کچھ احکامات بھی بتائے کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ پھر جو اللہ کے ان احکامات کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے خوشی دی، خوشخبری دی ان کو، اور جو نہیں مانیں گے ان کو اللہ نے ڈرایا۔ تو آج تقریباً یہی ساری چیزیں آئیں گی، اور آج کے سبق کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر جو تفسیر ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اب جب دنیا میں آ گئے آدم علیہ السلام، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا، تو اب آدم علیہ السلام کو توبہ کے ایسے الفاظ، ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے سکھلائی جس کے ذریعے وہ توبہ کر سکیں اللہ سے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ تعالیٰ نے اتار دیا حوا علیہ السلام کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی، تو آدم علیہ السلام کئی دن تک روتے رہے، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الفاظ القاء کیے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ فتلقّیٰ، فی الحاصل تلقّیٰ معنی پانے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سیکھنے کے آتے ہیں۔ پھر آدم نے سیکھے، فتلقّیٰ آدم علیہ السلام نے سیکھے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، ٹھیک ہے، کچھ کلمات سیکھے۔ فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان کی کیا کی، اس پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم اتر جاؤ سب کے سب، اہبطوا، سب کے سب اتر جاؤ، یعنی جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ فإما یأتینکم، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پاس پہنچے گی، یأتینکم، عطا یأتی کے معنی پہنچنے کے، آنے کے معنی میں آتے ہیں، تمہارے پاس آئیں گی، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، یعنی ہدایت سے یا مراد میری طرف سے انبیاء ہدایت لے کر آئیں گے آپ کے پاس۔ فمن تبع ہدایا، اللہ فرماتے ہیں جس نے اتباع کی اس ہدایت کی، یعنی جو ہدایت بھیجی ہے انبیاء کے ذریعے، جو احکامات بھیجوں گا میں، جس نے اس کی اتباع کر لی، اس کو مان لیا، تو فلا خوف علیہم، اللہ فرما رہے ہیں اس پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف زدہ ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کی ہدایت کو، جب اللہ کی ہدایت آئے گی انبیاء کے ذریعے لوگوں پر، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی اس کا انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں آگ والے۔ اصحاب مطلب لوگوں کو کہا جاتا ہے، نار کہتے ہیں، دوزخ یا آگ کو کہہ لیں، نار ویسے آگ کو کہا جاتا ہے لیکن دوزخ مراد یہی دوزخ والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو خیر آیات کا ترجمہ تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو کس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے، حوا علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ تو اس میں مختلف جو تفاسیر اور مختلف مفسرین کی رائے ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اتارا، ٹھیک ہے، مشرقی ہندوستان جو ہمارا ہے اس کے اندر اللہ نے اتارا۔ کہاں اتارا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جدہ میں اتارا. اسی وجہ سے جدہ کو جدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جدہ عام طور پہ نانی یا دادی کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ماں کی ماں ہیں، تو وہی دادی یا نانی ہوں گی ہماری، ٹھیک ہے. تو جدہ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا. پھر اللہ نے دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں کروائی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پر اتار دیا تو آدم علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر اتنا زیادہ نادم تھے، اتنی زیادہ ندامت تھی آدم علیہ السلام کو. تو تاریخ کی روایات میں آتا ہے، بلکہ کتاب شعب الایمان ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور ان کی کتاب شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اتنا زیادہ روئے، ٹھیک ہے. ان کا مقابلہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ساری آدم کی اولاد نہیں کر سکتی. اگر سارے دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے سب روئیں، ان کے آنسو مقابلہ نہیں کر سکتے آدم علیہ السلام کا آنسوؤں کا. اتنے زیادہ آدم علیہ السلام اپنے اس چیز کے اوپر روئے. اچھا، جب آدم علیہ السلام اتنا زیادہ غمگین اور اتنا زیادہ رو چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ اگرچہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ان کلمات کا، لیکن قرآن کی تفسیر بس اوقات قرآن سے ہوتی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت میں جا کے مل جاتی ہے. تو سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات بتلا دیے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائے تھے، جن کے ذریعے وہ توبہ کریں. تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیے تھے کہ ان کے ذریعے آپ کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں. اور آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، ٹھیک ہے. قال ربنا ظلمنا، کہا، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیے آدم علیہ السلام کو، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے، صحیح ستہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 پہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اگر وہ نبی کے حکم میں خیانت نہ کرتے، اصل میں جب من و سلوہ نازل ہوا، بنی اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کھانا پینا اتار دیا کریں اور ہم کھانا پینا اپنا اللہ کی طرف سے کریں گے، اور باقی پھر ہم اپنا پورا جو مکمل وقت ہوگا وہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. ہم پھر روزی وغیرہ کہیں کمائیں گے نہیں، کوئی کام کاج ہوگا نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے صرف اللہ کی. اب جب اللہ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، اب من و سلوہ کیا تھا؟ بھنا ہوا گوشت تھا بٹیر کا، اور سلوہ من جو ہے نا یہ ایک میٹھا تھا کچھ حلوے کی طرح. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا تو انہوں نے کچھ ٹائم تک من و سلوہ کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے پھر اس میں وہ کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ اندوزی کرنا شروع ہو گئے. تو جو اس وقت کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے منع کیا کہ بھئی آپ ذخیرہ اندوزی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیلی کی بیس پہ اللہ جب آپ کے لیے اتار رہے ہیں تو کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کرو. لیکن انہوں نے ذخیرہ اندازی کرنا شروع کر دی. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اس خیانت کی وجہ سے نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو گوشت ہوتا ہے اللہ نے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. پہلے گوشت خراب نہیں ہوا کرتا تھا، جتنا ٹائم بھی پڑا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے اپنے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرتے تو یہ گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، سڑتا نہیں، سالوں سال پڑا رہتا. دیکھو دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خراب نہیں ہوتی، شہد کبھی خراب نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پہ، تو ایسے گوشت بھی کبھی خراب نہ ہوتا. لیکن انہوں نے جب نبی کے ساتھ خیانت کی تو اس خیانت کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کر دی کہ گوشت خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ زیادہ گرمی ہو تو
گوشت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حوا علیہ السلام اپنے شوہر آدم علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرتی، یعنی ان کو اس درخت کو کھانے پر ابھارتی نہ، تو فرمایا دنیا کے اندر کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ آج مطلب اگر کوئی عورت اپنے اس کے ساتھ خیانت کرتی ہے تو صرف اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تو جب ان کو دنیا پہ تشریف لائیں تو ان کو جب مینسز آیا، حیض آیا، تو یہ پریشان ہو گئی، تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ آپ کی غلطی کی سزا ہے اور یہ آپ کی تمام بیٹیاں اس چیز کو بھگتیں گی تا قیامت جو ہے نا سب کو یہ جو ہے نا آئے گا۔ تو یہ مختلف اس طریقے کی روایات آتی ہیں۔ اچھا، ابھی اصل جو ہماری بات چل رہی تھی توبہ پہ چل رہی تھی، یہ تو خیر ایک اضافی چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی، ایک دو روایات میں نے اضافی بتلا دی۔ اصل توبہ کے اوپر بات چل رہی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات عطا فرما دیے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو توبہ سے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو تفصیلی بتا دوں کہ توبہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، اور توبہ کے اندر کیا کیا شرائط ہیں۔ دیکھیں، توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ کی توبہ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 100% آپ کی وہ توبہ کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ کے اندر یہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کون کون سی شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کے لیے 3 طرح کی میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے توبہ کے لیے علم، دوسری شرط حال، تیسری شرط عمل۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد یہ ہے کہ بس اوقات انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کرنے کے بعد بھی انسان ڈٹا رہتا ہے، نہیں میں نے ٹھیک کیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ہاں بھائی میں نے غلطی کی ہے۔ اس کے اندر پھر ہیلا بازی نہیں کرنی چاہیے، نہیں یار میں نے غلط تو نہیں کیا، چلو پھر بھی توبہ کر لیتا ہوں، نہیں، آپ کو 100% ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز میں نے غلط کی ہے۔ علم ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام تھا اور یہ غلط کام میں نے کیا، اس کے اندر ہیلے وغیرہ کر کے اس کام کو درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ کام مجھ سے غلط سرزد ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ کی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا حال، حال سے مراد جب آپ توبہ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اللہ سے یہ عہد کریں کہ بس یہ کام میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بس توبہ کر رہے ہیں، اللہ جو غلطی ہوئی بس ٹھیک ہے معاف فرما دیں، اور کوئی آگے کا ارادہ نہ ہو اور نہ اس وقت بندہ عہد کر رہا ہو کہ میں اس کام کو چھوڑتا ہوں۔ اس وقت جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس حال کے اندر آپ اس چیز کا عہد کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ اور تیسرا عمل، عمل سے مراد یہ کہ آنے والے مستقبل کے اندر جب تک آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک ایک پختہ ارادہ کریں کہ بھائی آج کے بعد میں نے یہ غلط کام کو ترک کر دیا اور آئندہ بھی میں نہیں کروں گا، اس کے اوپر مکمل عمل کروں گا اس کو ترک کرنے کے اوپر۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 علم، کہ پتہ ہو کہ ہاں بھی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حال، کہ آپ نے اس چیز کو کیا کرنا ہے، ترک کرنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز عمل، کہ آئندہ نہ کرنے کے اوپر آپ نے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ بھائی آئندہ بھی میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے اس کام کو میں ترک کرتا ہوں۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کی توبہ کے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی توبہ کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے اندر بنیادی باتیں تھیں۔ ایک تو توبہ سے متعلق آگے آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہ بھی بالکل واضح ہے، اس سبق کے اندر بھی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ اللہ نے جب زمین پہ اتار دیا، آگے کا اللہ نے حکم بتلا دیا کہ آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے ہدایت لے کر آئیں گے، تو جو شخص بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ہاں جو انکار کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تخلیق آدم اور جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، یہ مکمل ہو گیا رکوع آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔